السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ اغوا یا فرار کا جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ آج سے 30-32 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک روز رات کی ڈیوٹی والی پولیس پارٹی سرعام فحش حرکات کے الزام میں ایک جوڑے کو گرفتار کر کے تھانے لے آئی۔ مرد کی عمر 30 سال سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ شکل و صورت سے وہ ایک پڑھا لکھا اور معقول آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام ہم محمد افضل فرض کر لیتے ہیں۔ لڑکی کی عمر 20-21 سال کے قریب تھی اور اس کے بال انگریزی فیشن کے مطابق کٹے ہوئے تھے اور لباس انتہائی بھڑکدار اور چست تھا۔ وہ نہایت حسین، شوق اور بے خوف لڑکی تھی۔ ASI کے مطابق دونوں ایک مکان کے باہر چرپائی پر بیٹھے تھے اور نازیبا حرکات کر رہے تھے۔ میں نے دونوں کو اندر بلا کر پوچھا کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ لڑکی، جس کا نام ہم واجدہ فرض کر لیتے ہیں، جھٹ سے بولی، ہم میاں بیوی ہیں اور ہم بیٹھے باہر باتیں کر رہے تھے۔ محمد افضل کچھ نادم اور پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن واجدہ کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ہمارے آدمی نے تمہیں کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے گھر سے، واجدہ نے جواب دیا۔ محمد افضل، تم بھی کچھ بولو، میں نے کہا۔ جس وقت تم دونوں کو گرفتار کیا گیا اس وقت تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ بات یہ ہے جناب کہ ہم فاروقی صاحب کے مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ فاروقی صاحب کے مکان میں کل 2.5 کمرے ہیں اور کمرے میں سخت گرمی ہوتی ہے، اس لیے اندھیرا ہونے کے بعد ہم چرپائی باہر نکال لیتے ہیں۔ ASI اس کی بات کاٹ کے بولا، جناب یہ سرعام پر نازیبا حرکات کر رہے تھے۔ یہ بکواس کرتا ہے، واجدہ نے کہا۔ ہم شریف انسانوں کی طرح بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بی بی، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ یہ تم دونوں کو پکڑ لایا؟ میں نے کہا۔ کوئی تو وجہ ہوگی، یہ کسی اور کو کیوں نہیں پکڑ کے لایا؟ اگر یہ کسی اور کو پکڑ لاتا تو آپ اس سے بھی یہی سوال کرتے، واجدہ نے کہا۔ اس نے ہم سے 25 روپے رشوت مانگی تھی۔ میں نے کہا کہ میں 25 روپے کے بجائے 25 جوتے ماروں گی۔ اس پر یہ اچھل اچھل کر ہمیں دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا کہ تمہارے سر پر اس طرح پھروا کر اور منہ پر توے کی سیاہی مل کر سارے شہر میں گشت کرواؤں گا۔ کیوں امیر بخش، کیا یہ ٹھیک کہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سراسر جھوٹ بولتی ہے جی، ASI امیر بخش نے کہا، اور مجھے تو ان کے میاں بیوی ہونے پر بھی شک ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے وہاں آئے تھے۔ افضل کوئی کام دھندہ نہیں کرتا، سارے دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ یہ سن کر افضل تو کچھ نہیں بولا، لیکن واجدہ غصے میں شور مچانے لگی۔ تمہاری شادی کب ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، واجدہ نے کہا۔ کوئی قانون اس قسم کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا تم اپنا نکاح نامہ دکھا سکتے ہو؟ ہاں دکھا سکتے ہیں، افضل نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، واجدہ جلدی سے بولی۔ ہم کوئی نکاح نامہ نہیں دکھائیں گے، یہ سراسر ذلیل کرنے والی بات ہے۔ کیا آپ اس علاقے کے سارے خاندانوں کے نکاح نامے دیکھ چکے ہیں؟ کون سا قانون آپ کو نکاح نامے کا مطالبہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں اور اس کے لیے ہمارا بیان ہی کافی ہے۔ بی بی، اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو مجھے تمہارے خلاف رپورٹ درج کرنا پڑے گی۔ اوہ، تو آپ بھی دھمکی دینے لگے؟ کیا آپ بغیر ثبوت کے اس رشوت خور کے بیان پر رپورٹ درج کر لیں گے، بغیر کسی گواہ کے؟ ٹھیک ہے، لکھیں رپورٹ۔ ہم یہاں پردیسیوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لکھیں رپورٹ۔ ہم تھانے کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر دیں گے۔ ویسے تم ہو کون؟ ASI نے پوچھا۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں انسان ہوں اور اسی دنیا کی رہنے والی ہوں۔ تم کون ہوتے ہو ایسے سوالات کرنے والے؟ حکومت نے تمہیں وردی اس لیے نہیں دی کہ کمزور عورتوں کو ڈراؤ دھمکاؤ؟ اتنے ہی سورما ہو تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کو پکڑو جا کر۔ ASI نے آنکھیں نکالی اور غصے سے بولا، ادب تمیز سے بات کرو ورنہ سارے کسبل نکال کے رکھ دوں گا۔ واجدہ چلائی، دیکھا دیکھا آپ نے، یہ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ مارو۔ وہ ASI کی طرف بڑھی۔ لو مارو، عورت کو مارنا چاہتے ہو نا؟ اٹھاؤ ہاتھ، مارو، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مر جاؤں گی پر سر نہیں جھکاؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ جان سے مار ڈالو گے نا؟ یہ بھی کر کے دیکھ لو۔
افضل نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نان اسٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ تم ہم پر فحاشی کا الزام لگاتے ہو؟ میں تمہیں فاحشہ نظر آتی ہوں؟ یہ میرے شوہر تمہیں دلال لگتے ہیں؟ فحاشی فلموں میں ہوتی ہے، جب ہیرو ہیروئن کے گلے میں باہیں ڈالتا ہے، اس وقت تو تم لوگوں کو کوئی فحاشی نظر نہیں آتی۔ جب ولن ہیروئن کے کپڑے پھاڑتا ہے، اسے کندھے پر اٹھا کر اغوا کرتا ہے، اس وقت تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ اس فحاشی کو تو ساری قوم دیکھتی ہے، ان کو کیوں نہیں پکڑتے تم لوگ؟ ان لوگوں کے پاس رشوت میں دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ کیسے تھانے دار ہیں؟ اسے پوچھیں نا، کیا اس نے ہم سے رشوت نہیں مانگی تھی؟ پہلے تو آپ اس کی رپورٹ لکھیں، اسے قانون کے سامنے پیش کریں۔ ملک صاحب، اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، ASI نے کہا، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر یہاں اسلامی قانون نافذ ہوتا تو شریف عورتوں پر تہمت لگانے والے ان ترم خانوں کو سرے عام کوڑے لگائے جاتے۔ واجدہ نے کہا، اگر آپ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو یقین رکھیں آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ کسی دن آپ کی بیٹی بھی اس جیسے کسی وردی پوش کے قابو میں ہوگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس لڑکی کے دلائل نے مجھے قائل کر دیا تھا۔ اگر وہ جرم کی مرتکب بھی ہوئی تھی تو اس کی تقریر کی روشنی میں وہ الزام بے حقیقت معلوم ہونے لگا۔ جب ASI کو پتہ چلا کہ میں اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ بہت جزبز ہوا، ہر طریقے سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جناب، اس لڑکی کو کم سے کم بدزبانی کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اس نے کہا۔ مجھے تو یہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اسے کم سے کم 2 روز تو حوالات کی ہوا کھلائیں۔ امیر بخش، یہ لڑکی مجھے زمانے کی ستائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اگر یہ دونوں واقعی میاں بیوی ہیں اور ایک کمرے میں رہتے ہیں تو اس گرمی میں ان کا باہر چرپائی پر بیٹھنا مجبوری کے زمرے میں آتا ہے۔ ویسے تم ان دونوں پر نظر رکھو۔ میں نے واجدہ کو باہر بھیج دیا اور محمد افضل سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ واجدہ اس کی بیوی ہے اور یہ کہ وہ کسی وقت نکاح نامہ لا کر دکھا دے گا۔ مجھے یاد ہے کہ تھانے کا سارا عملہ واجدہ کے حسن اور حسن بیان سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ تھانے کے باہر کچھ تماشائی بھی واجدہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ بات اتنی اہم نہیں تھی، اس لیے چند روز کے اندر ذہن سے محو ہو گئی۔ اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد ایک سانولے رنگ کا نوجوان جس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہوگی تھانے میں آیا اور کہا کہ وہ ایک قتل کی رپورٹ لکھوانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا نام عرفان فاروقی بتایا۔ وہ مضبوط جسم کا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ میں نے اس کا نام پتہ نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، کس کا قتل ہوا ہے اور کہاں پر ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ قتل میرے گھر کے اندر ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ خیال کا کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے جی کہ لاش غائب ہے۔ کس کی لاش؟ اس کا نام واجدہ تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرایہ دار کی حیثیت سے میرے مکان میں رہتی تھی۔ واجدہ کا نام سننے کے باوجود مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کس واجدہ کی بات کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اسے کس نے قتل کیا ہے؟ اس کے شوہر محمد افضل نے۔ محمد افضل کا نام سنتے ہی مجھے واجدہ کے بارے میں یاد آ گیا۔ محمد افضل نے واجدہ کو قتل کر دیا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا، وہ تو ایسا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں جی، دیکھنے میں تو اچھا ہی لگتا تھا، لیکن آدمی کے بدلنے کا کچھ پتہ تو نہیں چلتا۔ یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ رات کے 1 بجے کی بات ہے۔ رات کے 12-1 بجے کی بات ہے اور تم اس وقت اطلاع دینے آئے ہو؟ دراصل رات کو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ کس بات کا یقین نہیں آیا تھا؟ اس بات کا کہ افضل نے واقعی اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو افضل اور اس کی بیوی دونوں غائب تھے اور کمرے میں تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جھری میں سے جھانک کر دیکھا تو کمرے کے فرش پر خون کے دھبے نظر آئے۔ میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اور لاش؟ میرا خیال ہے کہ اس نے لاش کو راتوں رات کہیں دفنا دیا ہے اور خود غائب ہو گیا ہے۔ میں چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر عرفان فاروقی کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا۔ اس کا مکان نئی آبادی والے علاقے میں تھا۔ وہاں زیادہ تر پلاٹ خالی پڑے تھے اور گلیاں وغیرہ کچی تھیں۔ اس کے مکان کا رقبہ 5-6 مرلے کے قریب تھا۔
اور تقریباً 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ ہر ایک کا سائز تقریباً 15 × 18 ہوگا۔ باورچی خانے کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا جسے افضل نے آدھا کمرہ قرار دیا تھا۔ کمروں کے اندر پلاسٹر کیا ہوا تھا لیکن باہر سے ویسا ہی تھا۔ بائیں طرف والا کمرہ جو افضل اور واجدہ کے تصرف میں تھا مکفل تھا۔ میں نے آس پاس رہنے والے 2-3 معتبر افراد کو صورتحال بتائی اور ان کی موجودگی میں کمرے کا تالا توڑ دیا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ 2 چارپائیاں، کچھ برتن، ایک مٹی کے تیل کا اسٹو، 2 یا 3 سوٹکیس اور کچھ گھریلو استعمال کی دیگر چیزیں تھیں۔ فرش پر خون کے دھبے موجود تھے۔ چارپائی کے نیچے خون آلود ریشمی جوڑا لپٹا ہوا رکھا تھا۔ کمرے میں 3 دروازے اور 3 کھڑکیاں تھیں۔ ایک دروازہ صحن کی طرف کھلتا تھا، ایک باہر کی طرف اور ایک ساتھ والے کمرے میں۔ اس دروازے میں اندر کی طرف تالا لگا ہوا تھا۔ عرفان فاروقی نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی صرف باتھ روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے صحن میں آتے تھے، ورنہ صحن ان کی کرایہ داری میں شامل نہیں تھا۔ نیم پختہ صحن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ داہنی جانب باورچی خانہ اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان جو خالی جگہ تھی وہاں نل لگا ہوا تھا۔ عرفان فاروقی غیر شادی شدہ تھا اور ریلوے میں ASM تھا۔ اس مکان میں عموماً وہ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن بقول اس کی ماں اور بہنیں جو سیالکوٹ میں رہتی تھیں گاہے بگاہے اس کے پاس آتی رہتی تھیں۔ میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ اس نے بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ وہ محمد افضل اور واجدہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے چند دوستوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے مکان کا ایک کمرہ کرائے پر دینا چاہتا ہے۔ چند ماہ پہلے افضل اپنی بیوی کے ہمراہ اس کے پاس آیا اور کمرہ کرائے پر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ پڑھا لکھا اور معقول آدمی تھا، اسی لیے اس نے شرائط طے کرنے کے بعد ایک کمرہ کرائے پر دے دیا۔ میں نے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کیے، عرفان بولا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر شادی کی تھی اور حالات نارمل ہونے تک الگ رہنا چاہتے تھے۔ افضل کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا جہاں سے اس نے چھٹی لی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس محکمے میں کام کرتا تھا۔ شروع میں دونوں ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن پھر دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار کرنے لگے۔ جھگڑے کی ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی تھی کہ واجدہ آزاد خیال تھی اور گھومنے پھرنے کی آزادی چاہتی تھی، لیکن افضل یہ بات پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی خالص مشرقی عورت بن کے رہے۔ واجدہ بہت زیادہ بولتی تھی اور کبھی کبھی غصے میں چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگتی تھی۔ ایسے مواقع پر افضل باہر نکل جاتا اور جاتے وقت بڑے زور سے دروازہ بند کرتا۔ اس کے جانے کے بعد واجدہ رونا شروع کر دیتی۔ جی ہاں، مجھے اس پر ترس تو ضرور آتا تھا، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ایک جھگڑے کی دوسری وجہ بھی تھی۔ واجدہ کو شک ہو گیا تھا کہ افضل کی ایک بیوی پہلے سے بھی ہے۔ نہیں، واجدہ سے میرے کوئی بھی مراسم نہیں تھے۔ میں نے ان کی آپس کا تکرار سن کر اس بات کا اندازہ لگایا تھا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ واجدہ کی سسکیاں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور میں اس کی خوبصورتی سے بھی متاثر تھا۔ اگرچہ وہ بڑی ہمت سے بولتی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ خاندان سے کٹ جانے کی وجہ سے اسے اپنی بے بسی کا بہت زیادہ احساس تھا۔ اس کا کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس جا کر وہ اپنا دکھ بیان کر سکتی۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ بھائی بن کر اسے حوصلہ دوں، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ گزشتہ رات نصف شب کے قریب شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ دونوں میاں بیوی آپس میں ہاتھا پائی کر رہے ہیں۔ افضل بار بار کہہ رہا تھا، آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا۔ واجدہ بھی بول رہی تھی، لیکن اس کی آواز زیادہ واضح نہیں تھی۔ اس وقت میں نے یہی سوچا کہ وہ میری نیند کے خیال سے آہستہ بول رہی ہے۔ میں صحن میں سو رہا تھا اور ٹیبل فین بھی چل رہا تھا جو بہت زیادہ شور کرتا ہے۔ اس وجہ سے بھی مجھے اندر کی آوازیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ جھگڑے کے دوران اندر سے چیزوں کے گرنے اور پٹخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اندر اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھا کہ میرے جاگنے کے خیال سے دونوں چپ ہو گئے ہیں، لہٰذا میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ صبح جب میں نے دونوں کو غائب پایا
تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ تبھی مجھے یہ احساس ہوا کہ رات جب میری آنکھ کھلی تھی اس وقت افضل غالباً اپنی بیوی کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ آس پاس رہنے والے کچھ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ افضل اور واجدہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ خون آلود ریشمی جوڑے کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد میں نے دیگر سامان کا جائزہ لیا۔ ایک سوٹ کیس میں 3 یا 4 زنانہ جوڑے اور عورتوں کے استعمال کی چند چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ زیورات کے 2-3 ڈبے بھی تھے لیکن ان میں زیور نہیں تھا۔ ڈھکنے کی جیب سے سونے کی ٹاپس کی ایک جوڑی اور ایک خط برآمد ہوا۔ میں نے خط اپنی جیب میں رکھ لیا اور ٹاپس واپس ڈال دیے۔ دوسرے سوٹ کیس میں 4 یا 5 مردانہ جوڑے، 2 دھلے ہوئے تولیے، چند رومال، جرابوں کے 1-2 جوڑے، شیونگ بلیڈ اور چند اور چیزیں تھیں جن کی تفصیل مجھے یاد نہیں رہی۔ تھوڑی سی نقدی بھی تھی۔ چارپائی کے نیچے مردانہ بوٹوں کا ایک جوڑا اور ایک جوڑا چپل رکھے تھے۔ دیوار میں ایک بغیر پٹ والی الماری تھی جس کے اندر چند دوائیں، شیونگ کا سامان، ایک پرانا سا آئینہ، 2 کنگھے اور خوشبودار تیل کی شیشی وغیرہ رکھی تھی۔ اگر افضل نے اپنی بیوی کو رات کے 12 بجے قتل کیا تھا تو لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے پاس 4-5 گھنٹے تھے۔ عرفان فاروقی کا مکان آبادی کے نواح میں تھا۔ وہاں سے 200-300 گز کے بعد آبادی کی حدود ختم ہو جاتی تھی۔ وہاں ایک وسیع جوہر تھا جہاں لوگ مویشیوں کو پانی پلانے اور نہلانے کے لیے جاتے تھے۔ اس جوہر سے تقریباً 1 میل دور نہر بھی تھی۔ ASI امیر بخش نے خیال ظاہر کیا کہ قاتل نے لاش نہر میں پھینک دی ہوگی لیکن میں اس سے متفق نہیں تھا۔ محمد افضل پڑھا لکھا اور ذہین آدمی تھا۔ میں نے کہا اس نے ایسی حماقت نہیں کی ہوگی۔ وہ یقیناً کے بعد جانتا ہوگا کہ لاش زیادہ دیر تک پانی کے نیچے نہیں رہتی۔ اس نے ضرور لاش کو کہیں دفن کر دیا ہوگا۔ وہ زرعی علاقہ تھا اور ہر طرف دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے وسیع رقبے میں محض اندازے کی بنا پر لاش کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر بھی ہم نے آس پاس کے علاقے کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ نہر کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں گڑھے کھدے ہوئے تھے، بعض خشک تھے اور بعض میں پانی کھڑا ہوا تھا۔ ان گڑھوں کے آس پاس اونچی گھاس اور جھاؤ کے پودے اگے ہوئے تھے۔ کافی تلاش کے بعد ایک پگڈنڈی کے کنارے پر ہمیں زنانہ سینڈل پڑی ہوئی ملی۔ سینڈل ملنے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ قاتل نے لاش اسی علاقے میں کہیں دبائی تھی۔ ہم نے پوری توجہ اس علاقے پر مرکوز کر دی۔ اس علاقے پر مرکوز کر دی۔ جہاں کوئی نرم زمین نظر آئی اسے کھدوا کر دیکھا۔ نہر میں بھی جال ڈلوائے لیکن کئی روز کی محنت کے باوجود لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جنگل سے جو سینڈل ہمیں ملی تھی وہ میں نے عرفان صدیقی کو دکھائی اور پوچھا کہ کیا وہ واجدہ کی سینڈل تھی، لیکن وہ کوئی یقینی جواب نہیں دے سکا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی یا اس سے ملتی جلتی ایک سینڈل میں نے واجدہ کے پیروں میں دیکھی تھی۔ چند روز بعد میں نے تفتیش کے اس پہلو پر توجہ کم کر دی اور قاتل کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ واجدہ کے سوٹ کیس سے مجھے جو خط ملا تھا وہ اس کی بڑی بہن راحلہ کی طرف سے تھا۔ وہ ایک عام سا خط تھا۔ اس میں گھریلو قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، البتہ چند فقرے قابل غور تھے۔ لکھا تھا، پیاری بہن، خدا کا شکر ہے کہ تم دوبارہ اپنے گھر کو آباد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ اس دفعہ کوئی غلطی نہ کرنا۔ عزت سے اپنا گھر آباد کر لو گی تو سب لوگ راضی ہو جائیں گے۔ نیچے ایک چھوٹے سے قصبے کا پتہ درج تھا جو 15-16 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں اپنی پہلی فرصت میں اس قصبے میں پہنچ گیا۔ پتہ تلاش کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ دستک کے جواب میں ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر جلدی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ راحلہ نام کی کوئی لڑکی اس گھر میں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں ضلع جھنگ کے ایک علاقے میں تھانے دار ہوں اور راحلہ کی بہن کے بارے میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ یا اللہ خیر، وہ گھبرا کر بولی۔ کیا ہوا میری بہن کو؟ میں ہی راحلہ ہوں۔ آپ اندر آ جائیں۔ میری بہن خیریت سے تو ہے نا؟ وہ مجھے ایک سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ ملک صاحب، مجھے کوئی خیریت کی خبر سنانا، اس نے مزید کہا۔ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ یا اللہ،
میری بہن خیریت سے ہو؟ پروردگار اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ اس کے درد انگیز کلمات سن کر میں نے سوچا کہ قتل کی خبر سنانا مناسب نہیں، لہٰذا میں نے بات بناتے ہوئے کہا، تمہاری بہن باجدہ کچھ عرصے سے اپنے شوہر کے ہمراہ ہمارے علاقے میں مقیم تھی۔ دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ چند روز پہلے دونوں اچانک کہیں چلے گئے ہیں۔ جاتے وقت انہوں نے مالک کے مکان کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ شاید اس کا کچھ کرایہ ان پر واجب الادا ہے اور اس نے پریشانی کی وجہ سے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی ہے۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا، راحلہ نے کہا۔ واجدہ نے پھر کسی غلط آدمی کو منتخب کر لیا ہوگا۔ اس نے باریک سے دوپٹے سے آدھا منہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ واجدہ کی طرح شوخ اور خوبصورت نہیں تھی، تاہم اس کے نقوش واجدہ سے ملتے جلتے تھے۔ چند سال پہلے وہ یقیناً خوبصورت رہی ہوگی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر تفکرات کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ ایسا چہرہ معلوم ہوتا تھا جو حالات کی تلخیاں اور سختیوں کے باعث مسکرانا بھول گیا ہو۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا، ذرا تفصیل سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ واجدہ بچپن ہی سے شوخ طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کی شوخی اور خوبصورتی کی وجہ سے ہر شخص اسے پسند کرتا تھا سوائے اس کے والد کے۔ وہ بے دھڑک ہر شخص سے بات کر لیتی تھی، کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ ابھی وہ 15-16 سال کی تھی کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ان کی ماں زندہ تھی۔ واجدہ نے ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی ایرے غیرے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ یہ تو اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی، راحلہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ اصل پریشانی تو اس وقت شروع ہوئی جب محلے کے لڑکوں نے واجدہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی آوازیں کستا، کوئی اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول تک اس کا پیچھا کرتا۔ بعض نے تو فضول قسم کے خط لکھنے شروع کر دیے۔ ایک خط والد کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ کٹر قسم کے مذہبی آدمی تھے۔ انہوں نے واجدہ کو کمرے میں بند کر کے بہت مارا۔ واجدہ کہتی رہی کہ اس کا خط سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ خط بھیجنے والے کو جانتی تک نہیں، لیکن ابا جان نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ اسے مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، عورت کا خوبصورت ہونا فتنہ ہے، میں تیری شکل بگاڑ دوں گا، تیزاب ڈال دوں گا تیرے چہرے پر۔ امی نے کہا کہ آپ اس لڑکے سے جا کر پوچھیں، اس کے ماں باپ سے بات کریں کہ اس نے یہ خط کیوں لکھا ہے، تھانے میں رپورٹ کریں۔ اس پر بولے، تھانے کچہری میں زندگی برباد کرنے کے بجائے میں اس فتنے کو ہی کیوں نہ ختم کر دوں۔ ملک صاحب، میری بہن بری نہیں تھی، ابا جی کی سختی نے اس کے اندر بغاوت پیدا کر دی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اگر نہ کرتا گناہوں پر مار کھانی ہے تو پھر کیوں نہ کچھ کر کے مار کھاؤں۔ پھر ہماری امی کا انتقال ہو گیا تو ابا جی کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ انہوں نے ہمارے مستقبل کی تو کبھی فکر نہ کی، جو بھی رشتہ ہمارے لیے آتا اس میں انہیں خرابی نظر آ جاتی، کہتے اور تو سب ٹھیک ہے پر یہ لڑکا دیندار نہیں ہے۔ لوگوں نے اس بات کو ہمارا مذاق بنا لیا۔ کہیں ہمارے رشتے کی بات چلتی تو جاننے والے کہتے کہ پہلے یہ تو دیکھ لو کہ لڑکا دیندار بھی ہے کہ نہیں۔ ابا جی ایسی باتوں کے جواب میں کہتے، میں اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھائے رکھوں گا لیکن کسی فاسق، فاجر اور گناہگار کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ ابا جی آخرت کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں، ہمیں بھی ڈراتے رہتے تھے۔ مجھے آخرت کے عذاب کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات واقعی بڑی سچی ہے، ابا جی نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہماری زندگی واقعی عذاب بنا رکھی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بٹ صاحب رہتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے ہمارے ساتھ ایک عجیب مذاق کیا، نہ جانے وہ ابا جی کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے تھے یا فقط مذاق ہی ان کا مقصد تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک اور شخص کو اپنا ہم نوا بنایا اور ایک شام ایک حافظ جی کو ساتھ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئے۔ حافظ جی کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی۔ بٹ صاحب نے پہلے تو حافظ جی سے تلاوت سنوائی، ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ پھر انہوں نے حافظ جی کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ کہنے لگے، تھوڑا سا عیب ضرور ہے پر لڑکا دیندار ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بٹ صاحب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن ابا جی نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے خدشہ تھا کہ ابا جی ہاں کر دیں گے، کیونکہ جس قسم کے دیندار لڑکے کی انہیں تلاش تھی حافظ جی اس پر پورا اترتے تھے۔
میں نے رو رو کر اپنا حال پورا کر لیا۔ 3-4 روز کے بعد واجدہ نے کہا، باجی فکر نہیں کرو، اب حافظ جی ہمارے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کسی سہیلی کو ساتھ لے کر پہلے حافظ جی کے پاس گئی اور انہیں کھری کھری سنائی، پھر بٹ صاحب کے گھر جا کر خوب شور مچایا۔ ان سے کہنے لگی کہ اگر انہیں حافظ جی اتنے ہی پسند ہیں تو اپنی کسی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیں۔ وقتی طور پر تو سر سے بلا ٹل گئی، لیکن ایک مستقل فکر نے ہم دونوں کو کھیل لیا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ابا جی ہماری شادی کسی نیم ملا سے کر دیں گے جس کے ساتھ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکیں گے۔ واجدہ مجھے گھر سے بھاگ جانے پر اکسانے لگی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک عذاب سے نکل کر دوسرے عذاب میں پڑنے والی بات تھی۔ میں نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ ملک صاحب، جب لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہر شخص دانت تیز کرنے لگتا ہے۔ لڑکی فٹ پاتھ پر نہیں سو سکتی، ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، کسی اجنبی گھر میں رات بسر نہیں کر سکتی، کیونکہ قدرت نے اسے کمزور پیدا کیا ہے۔ لہٰذا واجدہ کو بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ ابا جی کی سختیوں کے باوجود اس نے ایک سہارا تلاش کر لیا۔ وہ ایک جوان اسکول ٹیچر تھا۔ اس نے واجدہ کو تحفظ کا بہت یقین دلایا اور ایک روز واجدہ اس کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ابا جی نے اس کے فرار کا سارا غصہ مجھ پر نکالا اور تھانے میں رپورٹ لکھا دی۔ اسکول ٹیچر کا نام ساجد علی تھا۔ وہ واجدہ کو جگہ جگہ لیے پھرتا رہا، لیکن شادی کے بارے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ واجدہ مجھے خطوں میں ساری باتیں لکھتی رہتی تھی۔ ساجد علی کے ٹال مٹول کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے توقع تھی کہ وہ اپنے ساتھ بھاری جہیز لائے گی، اس لیے وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے واجدہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی منگیتر کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے واجدہ کو اسے دوسری شادی کی تحریری اجازت دینا پڑے گی۔ لیکن واجدہ ان لڑکیوں میں سے جو اپنی کسی چیز میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے ساجد علی کو دوسری شادی کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران میں دونوں کو پولیس نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ واجدہ اگر چاہتی تو ساجد علی پر اغوا کا الزام عائد کر کے اسے سزا دلوا سکتی تھی، لیکن اس نے عدالت میں یہی بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور ساتھ ہی ابا جی کی سختیوں کا حل بھی بیان کیا۔ جج نے ابا جی کو بلا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا جی نے واجدہ کو گھر واپس لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس گناہ گار لڑکی کو اپنے گھر لے گئے تو خدا کا عذاب ہمارے گھر پر نازل ہوگا۔ اس پر واجدہ نے بھی سخت کلامی کی۔ اس نے کہا کہ میرا والد پتہ نہیں کس عذاب کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے ہی گھر کو جہنم بنا رکھا ہے جس میں بہت جل چکی ہوں، اب میں بھی اس جہنم میں جانا نہیں چاہتی۔ عدالت نے واجدہ کو ایک رفاہی ادارے میں بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے خط لکھا کہ وہ عنقریب ایک بہت اچھے آدمی سے شادی کرنے والی ہے۔ میں نے اسے لکھا کہ وہ دیکھ بھال کر فیصلہ کرے۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک اس کا خط نہیں آیا۔ پھر کچھ عرصے پہلے اس کا خط ملا۔ اس نے محمد افضل نامی ایک شخص سے شادی کر لی تھی اور بہت خوش تھی۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، تم نے اس کے خط کے جواب میں جو خط لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ کیا واجدہ نے افضل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ نہیں، تفصیل تو کوئی نہیں لکھی، راحلہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر فکر مندی نظر آنے لگی۔ بولی، میری بہن خیریت سے تو ہے نا؟ اس سلسلے میں تمہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ اچانک کسی نے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھٹکھٹانے کی آواز سنتے ہی راحلہ کا رنگ اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ میں دنگ رہ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ کے بولی، ملک صاحب، خدا کے لیے جلدی سے باہر نکل جائیں، اس طرف پچھلے دروازے سے، شاید ابا جی آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قیامت برپا کر دیں گے۔ اس کے دونوں ہاتھ دہشت کے باعث کپ کپا رہے تھے۔ اسے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میں ایک اجنبی مرد تھا۔ تم دروازہ کھولو، میں نے اطمینان کے ساتھ کہا، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی
اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹایا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس وقت میں پتی میں نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سفید ریش بڈھا بکتا جھکتا اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی میں کہیں کہیں سیاہ بال تھے اور ایک مٹھی سے زیادہ لمبی تھی۔ اس نے ٹخنوں سے اونچی شلوار اور گھٹنوں سے لمبا کرتا پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں چھڑی، کندھے پر سبز پٹکا اور سر پر تنکوں کی ٹوپی تھی۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف کرنا، اس نے کہا۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں اسے اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہوں۔ پھر وہ چھڑی لہراتے ہوئے رحلہ کی طرف بڑھا۔ کب سے یہ حرام کاری ہو رہی ہے؟ کون ہے یہ مشٹنڈا؟ قبل اس کے کہ اس کی چھڑی رحلہ کے بدن پر پڑتی، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی اور چھڑی چھین لی۔ بابا جی، ذرا حوصلے کے ساتھ، کیا نام ہے آپ کا؟ بوڑھا کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، کون ہو تم؟ میں تھانے دار ہوں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ بکواس کرتے ہو تم، تمہارے جیسے جعلی تھانے دار میں نے بہت دیکھے ہیں۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا اور پھر کہا، بزرگوار، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اچانک وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ تم ہو کون؟ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے کہا، میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، لیکن قتل؟ وہ تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ لیکن اگر آپ نے میرے چند سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں آپ کی جان بخش دوں گا۔ راحلہ بیٹی، پانی۔ جناب، آپ نے تو پکا راگ گانا شروع کر دیا، میں نے کہا۔ راحلہ اندر سے پانی کا گلاس بھر کر لے آئی۔ بڑے میاں نے آدھا پانی پیا اور آدھا نیچے گرا دیا، پھر گلاس واپس دیتے ہوئے بولے، بیٹی، کسی کو بلا کے لاؤ، کسی کو بلا لاؤ، شیخ صاحب کو یا روشن دین کو۔ میں نے راحلہ کو آنکھ سے اشارہ کیا، پھر بظاہر تحقیرانہ لہجے میں کہا، اے لڑکی، بیٹھ جا ادھر ہی، نہیں تو تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ راحلہ نے گلاس میز پر رکھ دیا اور خاموشی سے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں تو حضرت، اگر آپ نے میرے چند سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلے تو اپنا نام بتائیں۔ منشی چراغ الدین۔ منشی صاحب، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ باقاعدہ تعلیم مڈل تک ہے۔ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ آج کل کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں۔ مین بازار میں دکان ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں سول کورٹ میں ملازم تھا، پٹے والا تھا۔ ملازمت کے زمانے میں تنخواہ کے علاوہ اوپر کی آمدنی کتنی ہو جاتی تھی؟ جھوٹ نہیں بولوں گا، 5-10 روپے روز کے ہو جاتے تھے، لوگ اپنی خوشی سے دے جاتے تھے۔ آج کل لوگ اپنی خوشی سے کتنے پیسے دے جاتے ہیں؟ یہ کاروبار ہے، اس میں تو لوگ 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں دیتے۔ یہ کاروبار ہے اور وہ انگریز کی ملازمت تھی۔ منشی چراغ الدین، کچہری کی چپراسی گیری میں آپ کو جو اوپر کی آمدنی ہوتی تھی وہ رشوت تھی، اور آپ کو یہ بات خوب معلوم ہوگی کہ راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ مجھے پتا ہے، میں نے ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے کے فوراً بعد حج کر لیا تھا۔ یعنی آپ کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے حاجی صاحب؟ حج کرنے سے مومنوں کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے اور نیک کاموں پر مداومت اختیار کرتا ہے۔ منشی صاحب، مسئلہ آپ کی زندگی کا ہے، اس لیے سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیں۔ یہ بتائیں، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ ہرگز نہیں، دین میں جبر جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ذرا اور غور سے سنیں، میں نے کہا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلامی تعلیم کا نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ایسے کسی شخص کو کوئی زور آور پکڑ لے، تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو جائے اور اسے زبردستی نماز پڑھنے پر مجبور کرے تو کیا اس بے عمل شخص کی نماز قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔
منشی چراغ الدین نے جواب دیا، تلوار کے ڈر سے نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بالکل درست فرمایا، میں نے کہا، نتیجہ یہ نکلا کہ نیکی اور عبادت وہ قبول ہوگی جو انسان نے اپنی خوشی اور شوق سے کی ہوگی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا خدا اس شخص کو پسند کرے گا جو لوگوں سے زبردستیاں نیکیاں کروائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے شخص کو خدا ناپسند کرے گا۔ تو پھر منشی چراغ الدین صاحب، آپ نے اپنی بچیوں پر نیکی کے نام پر ظلم کیوں روا رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ بات اس احسان فراموش نے کہی ہے؟ اس نے راحلہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے، جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں، جسے میں نے دنیا کا ہر آرام دے رکھا ہے۔ منشی صاحب، شور نہیں مچائیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی دینداری ظاہر کریں، آرام سے بات کریں، علم کی بات کا علم اور عقل سے جواب دیں۔ خدا طیش میں آنے والے خود پسندوں اور متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اپنے ماتحتوں اور زیر کفالت بندوں کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرتا، اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی بچیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ آپ اسے پوچھیں کہ میں نے اسے کیا نہیں دیا۔ منشی چراغ الدین چراغاں ہو کر بولا، کون سی ضرورت ہے اس کی جو میں نے پوری نہیں کی؟ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی کون سی ضرورت پوری کی ہے اور کون سی نہیں کی، میں نے کہا۔ اس معصوم کی طرف کیا اشارہ کرتے ہیں آپ؟ اسے تو آپ نے بچپن سے قید میں رکھا ہوا ہے، اس کی انا اور عزت نفس کو کچل دیا ہے۔ یہ بیچاری کیا منہ کھولے گی؟ میرے سوال کا جواب دیں، کیا آپ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ منشی جی، خدا کا خوف کریں، اتنی لمبی داڑھی رکھ کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے ہیں، ان کی اولاد انہیں دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگتی ہے، ابا جی آ گئے۔ لیکن آپ کی یہ بیٹی آپ کی آمد پر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ دہشت کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اور آپ نے قدم رکھتے ہی اپنی پاک دامن بیٹی پر حرام کاری کا الزام لگا دیا۔ لعنت ہے ایسی شفقت پر۔ اگر اسلامی قانون ہوتا تو آپ کو بہتان لگانے پر کوڑوں کی سزا دی جاتی اور آپ ٹکٹکی کے ساتھ ہی ٹکٹکی ہو جاتے۔ منشی تھوڑا سا نرم پڑ گیا، بولا، ایک نامحرم کو گھر میں بٹھانا خلاف شریعت فعل ہے۔ منشی جی، میں سرکاری فرض کی بجاوری کے لیے یہاں آیا ہوں، میں نے کہا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی بارتہ کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ کچھ عرصے سے ہمارے قصبے میں مقیم تھی۔ چند روز پہلے وہ اچانک لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس کے سامان سے اس گھر کا پتہ برآمد ہوا تھا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اگر آپ کی یہ بیٹی مجھے دروازے میں کھڑا کر کے میرے سوالوں کے جواب دیتی تو ہر آنے جانے والا شک کی نظر سے ہماری طرف دیکھتا، لہٰذا اس صورت میں اندر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ قرین مصلحت تھا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آتے ہی حرام کاری کا الزام لگانا اور بیٹی کو چھڑی سے مارنے کا قصد کرنا کون سی شریعت میں جائز ہے؟ میں جذبات میں آ گیا تھا۔ اب آپ نے سچ بولا ہے، میں نے کہا۔ آپ شریعت کی بات نہیں، اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ نے شریعت کو اپنے جذبات کے تابع کیا ہوا ہے۔ آپ جیسے لوگ شریعت کے نام پر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اس دنیا میں ان گناہوں کی سزا لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جن کا مواخذہ صرف خدا کے اختیار میں ہے اور مرنے کے بعد ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی باجدہ کو گھر سے کیوں دھکا دیا؟ وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی تھی، اس نے میری عزت کو خاک میں ملایا تھا۔ وہ اس لیے گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی تھی کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، آپ کو اس کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی، اس کے لیے جو رشتہ آتا تھا آپ اسے واپس کر دیتے تھے۔ کوئی مناسب رشتہ آتا تو میں ضرور بات آگے بڑھاتا۔ اس لڑکی کے لیے ایک حافظ صاحب کا رشتہ بھی آیا تھا، میں نے کہا، جو آپ کو بہت مناسب لگا تھا، ہے نا یہی بات؟ اس نے غصیلی نظروں سے راحلہ کی طرف دیکھا۔ منشی جی، اب آپ اس لڑکی پر ظلم نہیں کر سکیں گے، میں نے کہا۔ میں یہاں کے تھانے دار کو ہدایت کر جاؤں گا کہ وہ ہر ہفتے راحلہ کی خیریت پوچھنے آیا کریں۔ اگر آپ نے اس پر کوئی سختی کی تو میں ڈاکٹری سرٹیفکیٹ حاصل کر کے آپ کو لاہور کے مینٹل اسپتال میں داخل کرا دوں گا۔
منشی گھبرا کر بولا، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ گھریلو معاملہ جب ظلم کی حد تک پہنچ جائے تو وہ گھریلو معاملہ نہیں رہتا۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے تو میں بطور نمونہ آپ کو 1 ہفتے کے لیے حوالات میں بند کروا دوں گا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کے بعد اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے کوشش کریں۔ ایک بات خوب یاد رکھیں، اس پر اپنی مرضی کا آدمی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کرے۔ شادی کے معاملے میں باپ اور بیٹی کی رائے میرے خیال میں تقریباً برابر ہوتی ہے۔ لڑکی کی باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اور باپ بیٹی کی مرضی کے بغیر اس پر کوئی شوہر مسلط نہیں کر سکتا۔ شکریہ، میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس پر میری باتوں کا کچھ اثر ہوا تھا۔ وہ کچھ نادم دکھائی دے رہا تھا۔ منشی جی، اگر انسان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ کس خدا کے بندے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اصلاح کا موقع نہیں دیا اور ایک ہی غلطی پر اسے گھر سے نکال دیا؟ وہ اس گھر میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس لیے نہیں رہنا چاہتی تھی کہ آپ کی سختیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا، قیامت کے دن آپ سے آپ کی اولاد کے اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ خدا بہت رحیم و کریم ہے، منشی نے کہا۔ جی ہاں، خدا واقعی رحیم و کریم ہے۔ وہ مجبوروں اور کمزوروں کو یقیناً معاف کر دیتا ہے، لیکن ان سرکشوں کو معاف نہیں کرتا جو دیدہ دلیری کے ساتھ حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں اور پھر بھی خود کو مومن کہتے ہیں۔ کوئی عجب نہیں کہ خدا آپ کی بیٹیوں کو معاف کرتے اور ان کے گناہوں کا حساب آپ کے کھاتے میں ڈال کر آپ کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ میں نے دوبارہ اپنا نام بتایا۔ ملک صاحب، کیا آپ واقعی تھانے دار ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا آپ کو کچھ شک ہے؟ آپ کی باتیں تھانے داروں جیسی نہیں ہیں۔ میں پہلے مسلمان ہوں اور پھر تھانے دار ہوں۔ میرا واسطہ زیادہ تر مجرموں سے پڑتا ہے۔ میں نے کئی سرکش ڈاکوؤں اور قاتلوں کو پھانسی دلوائی ہے۔ ان میں ایسے مجرم بھی تھے جن کی دہشت سے بستیاں کانپتی تھیں، لیکن ان سفاک مجرموں کو میں نے پھانسی کے تختے پر کانپتے اور گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ جلاد لیور کھینچتا ہے اور پھندے میں ایک بے جان جسم لٹکا رہ جاتا ہے۔ تب میں سوچتا ہوں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ باتیں کتنی بڑی بڑی کرتا ہے۔ آپ واقعی ٹھیک کہتے ہیں، اس نے کہا۔ دیکھا جائے تو انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا رائلا ہماری بات چیت سے کسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور منشی چراغ دین کو واجدہ کے بارے میں سارا قصہ سنایا۔ آخر میں کہا، اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں ان سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ واجدہ کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا ہے، لیکن ابھی تک لاش نہیں ملی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو اور افضل اسے طبی امداد کے لیے لاہور یا لائل پور لے گیا ہو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جس نہر کے قریب واجدہ کی سینڈل ملی تھی، اگر اس کے بالائی حصے کی طرف چلے جائیں تو تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر مین روڈ آ جاتی ہے، جہاں مختلف علاقوں کی طرف جانے والی بسیں مل جاتی ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ واجدہ زخمی ہو گئی تھی اور افضل اسے فوراً لاہور لے گیا تھا۔ اس تھیوری سے راستے میں سینڈل گرنے کا جواز بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ منشی چراغ دین اگرچہ سخت دل آدمی تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ واجدہ کے قتل کی خبر سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی زمانے کے دھکے کھانے کے بعد بالآخر واپس آ کر اس کے پیر پکڑ لے گی، تب وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کر سکے گا۔ لیکن لڑکی بہت خوددار اور ضدی تھی۔ میں نے ایک ہی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے جھکنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں لیکن کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتی۔ منشی چراغ دین کو میں نے تاکید کر دی کہ وہ واجدہ کے مبینہ قتل کے بارے میں راحلہ کو ایک دم نہ بتائے۔ اس کے بعد میں قصبے کے کچھ اور لوگوں سے ملا۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی خیال ظاہر کیا کہ واجدہ
आवारा और बुरे चाल चलन की लड़की थी। अलबत्ता चंद संजीदा लोगों ने कहा कि सारा कसूर मुंशी चिरागुद्दीन का था। बातों बातों में मुझे पता चला कि जिस स्कूल टीचर के साथ वाजदा फरार हुई थी वो इसी कस्बे में रहता था और हाई स्कूल में पढ़ाता था। मुझे ताज्जुब हुआ कि महकमा तालीम ने ऐसे टीचर को निकाल क्यों नहीं दिया। बहरहाल मैं इससे मिलने के लिए स्कूल पहुंच गया। गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल एक ही इमारत में थे, अलबत्ता दरमियान में दीवार बनाकर दो हिस्से कर दिए गए थे। ताहम दोनों स्कूलों के इंतज़ामी मामलात मुश्तरक थे, यानी दफ्तर एक ही था, बल्कि हेडमास्टर भी एक ही था। दरमियान में एक दरवाज़ा था जिस पर मैंने एक बूढ़े से चौकीदार को बैठे देखा। मैं हेडमास्टर से मिला, अपना तारुफ करवाया, वाजदा का मुख्तसरन जिक्र किया और साजिद अली से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। हेडमास्टर एक जवान और खुशगुफ्तार शख्स था। उम्र 30-32 साल के करीब होगी। मुझे उसका नाम याद नहीं रहा। इसने मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा क्योंकि साजिद अली क्लास ले रहा था। वाजदा इसी स्कूल में पढ़ती थी? मैंने वक्त गुजारे के लिए सवाल किया। हाँ, इसी स्कूल में पढ़ती थी, उसने कहा। नहायत ज़हीन लड़की थी। अगर वो अपनी जहानत को पूरी तरह तालीम की तरफ लगाती तो यकीनन यूनिवर्सिटी में अव्वल आती, लेकिन इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दरअसल आजकल फिल्मों की वजह से नई नस्ल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फिल्मी सनत में इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हुकूमत ज़रा सी सख्ती करे तो साफ़ सुथरी फिल्में बनने लगें और नौजवानों में बेरारवी पैदा न हो। आप भी फिल्मी प्रोपगंडे से मुतासिर मालूम होते हैं, मैंने हंसकर कहा। अक्सर फिल्मों के इश्तहार में लिखा होता है साफ सुथरा घरेलू शाहकार। इस घरेलू शाहकार में शरीफजादियों को इश्क करते दिखाया जाता है और इसे सच्चा और पाक इश्क करार दिया जाता है। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि औरत नामहरम से मेल जोल ना रखे। फिर आपके घरेलू शाहकार में माँ बाप को अमूमन जालिम और इश्क के मत वालों को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है, जबकि ये सरासर बेहयाई है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कुछ अर्सा पहले वाजदा ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था। इसने हैरत से आंखें फैलाईं। जिस लड़की को फिल्मों ने तबाह किया हो, क्या वो भी ऐसे ख्यालात का इजहार कर सकती है? इस बात में मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा, मैंने कहा। वाजदा को फिल्मों ने नहीं, इसके बाप मुंशी चिरागुद्दीन ने तबाह किया है। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मुंशी चिरागुद्दीन तो बड़ा नेक परहेजगार आदमी है, 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार। एक बात तो बताएं, आपने मुंशी चिरागुद्दीन को मस्जिद में आते जाते ज़रूर देखा होगा, इसलिए आपने इसे नमाजी कह दिया। लेकिन क्या आपने इसे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते भी देखा है? वो हंसकर बोला, मेरा ख्याल है कि आज तक मुझे एक बार भी तहज्जुद के वक्त उठना नसीब नहीं हुआ। वैसे मशहूर यही है कि मुंशी चिरागुद्दीन तहज्जुद गुजार है। अगर ये बात मुंशी चिरागुद्दीन ने मशहूर की है तो वो रियाकार है, और अगर लोगों ने मशहूर की है तो वो झूठे हैं। निफली इबादत अमूमन छुपकर की जाती है और अशद ज़रूरत के सिवा इसका इजहार हरगिज़ मुस्तहसन नहीं। इससे इबादत के नामकबूल होने का एहतमाल है। यह आपने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल हमारे माशरे में बाज़ ऐसे फ़िक्रे राइज हो चुके हैं जिन्हें हम सोचे समझे बग़ैर इस्तेमाल कर डालते हैं। किसी को हम उसके ज़ाहिरी हुलिये के सबब नमाजी परहेजगार और किसी को शराबी कबाबी कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि हम दोनों की हकीकत से बेखबर होते हैं। कुछ देर बाद मैंने सिलसिला कलाम का रुख मोड़ते हुए पूछा, मैंने सुना है कि वाजदा साजिद अली के साथ फरार हो गई थी और केस वगैरह भी चला था। आपने ठीक सुना है। इसके बावजूद साजिद अली आपके स्कूल में टीचर है? शुरू में मेरा भी यही ख्याल था कि साजिद अली इस मुलाजमत के काबिल नहीं रहा, लेकिन जब मैंने सारे केस का मुताला किया और साजिद अली से जवाब तलबी की तो मुझे अपना नुक्ता नज़र तब्दील करना पड़ा। असल सूरत हाल तो साजिद अली ही आपको बताएगा, लेकिन तरकीब बड़ी ज़बरदस्त थी। ऐसे मौके पर कोई भी हसास दिल
آدمی فریب کا شکار ہو سکتا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آدمی کو جنت سے نکالنے والا فارمولہ استعمال کیا گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساجد علی کی غلطی نہیں تھی، لیکن زیادہ غلطی باجدہ کی تھی۔ اتنی شوخ، بے باک اور حسین لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر تو منشی چراغ دین ٹھیک ہی کہتا ہے، میں نے کہا، عورت کا حسین ہونا واقعی فتنہ ہے، فتنہ آزمائش کے معنوں میں۔ اپنے حسن کی وجہ سے کبھی وہ خود آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے اور کبھی دوسروں کو آزمائش میں مبتلا کرتی ہے۔ اتنے میں ایک دراز قد، صحت مند، خوبرو اور خوشپوش شخص دفتر میں داخل ہوا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کا تعارف کرایا، وہ ساجد علی تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، تم نے واجدہ کو جو راستہ دکھایا تھا وہ اس راستے پر بہت دور چلی گئی ہے۔ 90% امکان اس بات کا ہے کہ وہ قتل ہو چکی ہے اور اپنے فتنہ انگیز سراپے کے ساتھ پیوند زمین ہو چکی ہے۔ پھر میں نے مختصراً سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساجد علی کے چہرے پر غم کی تاریکی چھا گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چھلک آنے والے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا۔ بولا، ملک صاحب، واجدہ اتنی بری لڑکی نہیں تھی جتنی مشہور ہو گئی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ صاف دل اور کھری لڑکی تھی۔ اگر میری مجبوری درمیان میں حائل نہ ہوتی تو میں ضرور اس کے ساتھ شادی کر چکا ہوتا۔ مجبوری کیا تھی؟ میری منگنی ہو چکی تھی، وہ میری ماں کو پسند تھی اور میں اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری منگیتر امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور تم نے جہیز کے لالچ میں اسے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقدمے کی کارروائی عام ہونے کے کچھ عرصے بعد لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی تھی۔ اب آپ اسے میری سابقہ منگیتر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے جہیز کا لالچ کبھی نہیں ہوا۔ فرار کا پروگرام کیسے بنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ بولا، میں جانتے بوجھتے جال میں پھنس گیا تھا کیونکہ شکاری بہت خوبصورت تھا۔ واجدہ نے مجھے بعد میں اپنی ساری اسکیم بتائی تھی، اسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بقول واجدہ، جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ابا اسے کسی بھی اندھے کانے لولے لنگڑے مولوی کے پلے باندھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس نے فرار کا منصوبہ بنایا۔ اسے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک معقول آدمی کی ضرورت تھی۔ کئی روز تک وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی اور بالآخر اس کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی۔ میرا انتخاب کرنے کے بعد اس نے میرے قریب ہونا شروع کیا۔ ایک روز میں اسکول سے نکلا تو ایک لڑکی جھجکتی ہوئی میرے قریب آئی اور بولی، سر، میں ریاضی کا ایک سوال سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو لڑکوں کے اسکول کا ٹیچر ہوں، اسے اپنی مس کے سوال سے سمجھنا چاہیے۔ وہ اصرار کرنے لگی، سر، مس کا طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، میں کسی وقت آپ کے گھر آ کر سمجھ لوں گی۔ مجھ سے غلطی یہی ہوئی کہ میں نے اپنی رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا، حالانکہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ وہ لڑکی یعنی واجدہ دوسرے روز میری رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ میں نے دونوں کو چند سوالات سمجھا دیے۔ اس کے بعد واجدہ نے ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ تر اپنے ابا کے ظلم کی کہانیاں مجھے سناتی اور کہتی کہ کسی روز خودکشی کر لے گی۔ مجھے اس سے ہمدردی سی ہو گئی۔ پھر یہ ہمدردی بڑھتے بڑھتے کچھ اور ہی رنگ اختیار کر گئی۔ ایک روز واجدہ نے مجھ سے کہا کہ میں اسے لاہور چھوڑاؤں۔ اس نے بتایا کہ لاہور میں اس کے ماموں رہتے ہیں۔ پہلے تو میں راضی نہیں ہوا، لیکن وہ رونے لگی اور میری منتیں کرنے لگی، لہٰذا مجھے جھکنا پڑا۔ میں اسے لاہور لے گیا، لیکن لاہور پہنچ کر پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہاں اس کے کوئی ماموں نہیں تھے۔ لہٰذا میں اسے شیخوپورہ لے گیا جہاں میرے والدین رہتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس سے آگے کی کہانی بہت لمبی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ میں لاشعوری طور پر اس کی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔
جب کوئی آدمی اس قسم کا واقعہ سناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے واقعات میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر لیتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ساجد علی نے بہت سی باتیں چھپائی تھیں۔ بہرحال میں نے اس پر کوئی جرح نہیں کی اور پوچھا، کیا تم محمد افضل کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شخص لاہور کا رہنے والا ہے۔ میں نے چند اور سوالات کیے اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے ساجد علی کو ایک طرف لے جا کر کہا، میں نے تمہاری باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ تم واجدہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ البتہ اس کی ایک بڑی بہن ہے، خوش شکل اور سکر لڑکی ہے۔ کیا تم واجدہ کی خاطر اس کا سہارا بننا پسند کرو گے؟ شاید آپ منشی چراغ دین کو نہیں جانتے، اس نے کہا۔ اسے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ وہ کہے گا، پہلے ایک بیٹی کو بھگایا، اب دوسری کو بھگانے آ گیا ہوں۔ منشی کی فکر نہیں کرو، اسے میں سمجھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ منشی چراغ دین کو راضی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس خیال سے راضی ہو گیا کہ منشی تو مانے گا نہیں، اس لیے یک طرفہ رضامندی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں اسی وقت منشی چراغ دین کے پاس گیا، اسے ساری بات سمجھائی اور راضی کر لیا۔ جانے سے پہلے میں نے راحلہ کو بھی یہ خوشخبری سنا دی، لیکن اسے میری بات پر یقین نہیں آیا۔ چونکہ اس معاملے کا اصل واقعے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس لیے اسے میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ تفتیش کا دوسرا حصہ قاتل کی تلاش سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ہم نے کئی جگہوں پر چھاپے مارے۔ کئی ہفتوں کی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ محمد افضل لائل پور کا رہنے والا ہے۔ میں ایک پولیس پارٹی کو ساتھ لے کر لائل پور پہنچ گیا۔ اس کے گھر سے پتہ چلا کہ افضل شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ افضل کے بوڑھے ماں باپ نے بتایا کہ اس کا بیٹا کئی مہینوں سے گھر نہیں آیا۔ اس کی ملازمت لاہور میں تھی اور وہ وہیں رہتا تھا۔ وہ لوگ خود بھی اس کے بارے میں فکر مند تھے۔ جب آدمی کا اتا پتہ معلوم ہو جائے تو اسے ڈھونڈ نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن افضل کے بارے میں ہماری ساری کوششیں رائے گاں ثابت ہو رہی تھیں۔ ہم نے 20 جگہوں پر چھاپے مارے، مگر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے قتل کے واقعے کے بعد اس کی جھلک دیکھی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے واجدہ کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہو؟ چند روز بعد ساجد علی میرے پاس آیا اور کہا کہ منشی چراغ دین نے اسے واجدہ کا سامان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا کہ واجدہ کے قتل کی خبر سننے کے بعد منشی چراغ دین بالکل بدل گیا ہے۔ وہ بیٹی کو یاد کر کے بہت روتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ واجدہ اس کی وجہ سے قتل ہوئی ہے۔ میں ساجد علی کو عرفان فاروقی کے گھر لے گیا۔ راستے میں وہ مجھ سے واردات کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ شاید وہ واجدہ کے زندہ ہونے کا جواز نکالنا چاہتا تھا۔ جب اس نے واجدہ کے کپڑے دیکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ افضل کا سامان بھی ساتھ لے جائے تاکہ کمرہ خالی کر کے عرفان فاروقی کے حوالے کر دیا جائے۔ کمرے کے فرش پر خون کے دھبے اس وقت بھی موجود تھے۔ ساجد علی کمرے میں گھوم پھر کر دروازوں اور کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگا۔ آپ نے بتایا ہے کہ قتل کی اطلاع آپ کو عرفان فاروقی نے دی تھی اور یہ کہ اس نے جھری میں سے جھانک کر اندر خون کے دھبے دیکھے تھے؟ ہاں، اس نے یہی بتایا تھا۔ میں نے تمام جھریوں سے جھانک کر دیکھا ہے، خون کے دھبے کہیں سے بھی نظر نہیں آتے۔ میں نے اس کی تھیوری چیک کرنے کے لیے باری باری تمام دروازوں اور کھڑکیوں میں سے جھانک کر اندر دیکھا۔ دروازے اور کھڑکیاں تختے جوڑ کر بنائے گئے تھے اور لکڑی سکڑنے کے باعث ان میں جھریاں بن گئی تھیں۔ خون کے دھبے دہانی دیوار کے آس پاس تھے، لیکن وہ کسی بھی جھری کی رینج میں نہیں آتے تھے۔ میں نے احتیاطاً پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن اور کسی جگہ پر خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی بات سے پوری تفتیش کا رخ بدل گیا۔ سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ عرفان فاروقی نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ ایک طرف ایک شوخ اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو اکثر اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ شوہر جو ایک سیدھا سادہ شخص تھا، بیوی کے غصے سے گھبرا کر اکثر گھر سے نکل جاتا تھا۔ دوسری طرف ایک صحت مند اور مجرد نوجوان رہتا تھا
جسے بقول خود واجدہ کی سسکیاں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا اور وہ بھائی بن کر اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں کچھ اس قسم کا نقشہ ابھرا۔ وقوع والے روز واجدہ اور افضل میں جھگڑا ہوا۔ افضل غصے میں گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عرفان فاروقی ہمدرد بن کر واجدہ کے پاس گیا اور دست درازی کی کوشش کی۔ اس پر واجدہ مشتعل ہو گئی اور اس نے سختی سے مزاحمت کی۔ اس کشمکش کے دوران اسے کوئی ایسی چوٹ لگی کہ وہ جاں بحق ہو گئی۔ بعد میں عرفان فاروقی نے اپنا جرم چھپانے کے لیے افضل کو بھی قتل کر دیا، یعنی وہ دوہرے قتل کی واردات تھی۔ جب میں اس نئے زاویے سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عرفان فاروقی کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں صحن میں چلا گیا۔ صحن میں اینٹیں لگی ہوئی تھیں لیکن ان پر پلاسٹر وغیرہ نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا لاشیں چھپانے کے لیے صحن بہترین جگہ نہیں ہے؟ شروع میں اس لیے اس طرف میرا خیال نہیں گیا کہ صحن میں عرفان فاروقی موجود تھا اور اس وقت تک ہمیں اس پر ذرا بھی شبہ نہیں تھا۔ میں نے اسے قریب بلایا اور خاموشی سے اسے کھولنے لگا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے ملک صاحب، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، عرفان، جب میں کوئی کیس حل کر لیتا ہوں تو مجھے اس کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی سب کچھ بتا دو۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، ہمارے فارمولے کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکو گے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ لاشیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں قاتلوں کے ساتھ نرمی نہیں کیا کرتا، خود ہی بتا دو کہ صحن کا کون سا کونا کھودیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، آپ خواہ۔ میں اسے پکڑ کر دروازے کے قریب لے گیا اور پوچھا کہ اس نے کون سی جھری سے اندر جھانکا تھا۔ پہلے اس نے صحن والے دروازے کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب اس نے میرے کہنے پر دروازہ بند کر کے جھری میں سے اندر جھانکا تو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں خون کے دھبے تھے۔ اس پر اس نے باہر والے دروازے کا نام لیا۔ وہاں بھی تجربہ ناکام رہا۔ پھر کھڑکیوں کی باری آئی، ان کی جھریوں سے بھی مذکورہ جگہ نظر نہیں آئی۔ تب اس نے ہاتھ جوڑ دیے، بولا، میں بے قصور ہوں ملک صاحب۔ میں نے 2 مزدور بلوائے اور صحن کی کھدائی شروع کروا دی۔ 2-2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد صحن کے نیچے سے افضل کی لاش برآمد ہو گئی، لیکن واجدہ کی لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ عرفان فاروقی کو میں نے ایک تگڑے سے حوالدار کے سپرد کر دیا۔ شام تک اس نے افضل کی لاش کو دفن کرنے کا اقرار کر لیا، لیکن قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس نے کہا کہ افضل کو واجدہ نے قتل کیا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور واجدہ نے اس کے سر پر کوئی چیز دے ماری تھی جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ واجدہ نے اس سے مدد کی درخواست کی تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ دونوں نے مل کر لاش دفن کی اور واجدہ پہلی بس پر بیٹھ کر قصبے سے رخصت ہو گئی۔ جو کہانی تم نے پہلے سنائی تھی وہ کس کے دماغ کی اختراع تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہ کہانی مجھے واجدہ نے ہی سمجھائی تھی، عرفان فاروقی نے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ لوگ افضل کو تلاش کرتے رہیں گے اور چونکہ وہ کبھی نہیں ملے گا لہٰذا کیس دب جائے گا۔ ہم نے اس پر بہت دباؤ ڈالا، کئی طریقے آزمائے، لیکن وہ یہ بیان بدلنے پر تیار نہیں ہوا۔ واجدہ کی سینڈل کے بارے میں اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس نے واجدہ کی لاش کسی دوسری جگہ دفنائی تھی اور شروع ہی میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر ایک لاش برآمد ہو گئی تو وہ دوسرے کو قاتل قرار دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرے روز میں نے ایک ASI کو سیالکوٹ بھیجا اور کہا کہ وہ عرفان فاروقی کے گھر کے بارے میں سنگن لے کر آئے۔ 2 روز بعد ASI واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ ایک تو عرفان فاروقی کی بھابھی نکلی اور دوسری کا جب میں نے چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ واجدہ تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ گھبراہٹ اور نہ پریشانی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس کے بال پراگندہ اور چہرہ گرد آلود تھا۔ اس کے باوجود اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتا تھا کہ میرا انجام یہی ہوگا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کیا افضل کو تم نے قتل کیا تھا؟
اس کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے۔ روندی ہوئی آواز میں بولی، ہاں، افضل کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ اس کی بیوی موجود تھی اور اب بھی ہے، شاید بچے بھی ہیں۔ اب میں اور کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، عورت کا خوبصورت ہونا ایک فتنہ ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، خاص طور پر وہ عورت جس کی پشت پر کوئی نہ ہو، جس کے سر پر کوئی چھت نہ ہو، جو چھت کی تلاش میں سرگرداں ہو، اسے ہر مرد دھوکہ دے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ عرفان فاروقی اس معاملے میں کس حد تک ملوث ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں، جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے۔ میں نے عرفان فاروقی کو حوالہ سے اپنے کمرے میں بلوایا، اسے واجدہ کی ایک جھلک دکھائی اور پھر واجدہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ جناب، میں نیا بیان لکھوانا چاہتا ہوں، عرفان فاروقی نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ افضل کو میں نے قتل کیا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ واجدہ اقبالی جرم کر چکی ہے۔ نہیں جناب، قتل میں نے کیا ہے، واجدہ بے قصور ہے۔ میں حلفیہ بیان دینے کو تیار ہوں۔ پہلے میں نے اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ واجدہ محفوظ تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس طرح میں بھی بچ جاؤں گا اور وہ بھی بچ جائے گی۔ اگر ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو ہم کہیں دور چلے جاتے، لیکن اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس قتل کی ایک ایک تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ میرے خلاف پرچہ چاک کریں۔ اچھا، کیا تفصیل ہے قتل کی؟ بات یہ ہے جناب کہ جب واجدہ کو معلوم ہوا کہ افضل کی پہلی بیوی موجود ہے تو اس نے اس سے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا، لیکن وہ طلاق دینے پر تیار نہیں تھا۔ اس دوران میں میرے والدہ کے ساتھ کافی قریبی مراسم ہو گئے اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ والدہ نے کہا تھا کہ وہ افضل سے طلاق لے کر میرے ساتھ شادی کر لے گی۔ وقوع والے روز والدہ اور افضل کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہوا اور افضل غصے میں گھر سے نکل کر چلا گیا۔ تبھی میں نے افضل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مجھے مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی چارپائی کا ایک پایا نکال لیا اور افضل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تقریباً 11 بجے واپس آیا۔ میں اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، میں جلدی سے اس کے پیچھے پہنچ گیا اور پائے کے ایک ہی بار سے اسے ختم کر دیا۔ آپ میری چارپائی کا پایا چیک کر سکتے ہیں، اس پر خون کا داغ اب بھی موجود ہے۔ اس کے بیان کے آخری حصے کی تصدیق ہو گئی۔ اگرچہ پائے کو اچھی طرح دھو دیا گیا تھا، تاہم اس پر خون کا دھبا موجود تھا۔ اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، مگر قرائن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ واجدہ بھی قتل کی سازش میں شریک تھی۔ لیکن اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً 1.5 سال تک کیس چلا۔ عرفان فاروقی کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ واجدہ کو شریک جرم کی حیثیت سے 1 سال کی سزائے قید ہوئی، لیکن وہ جلدی چھوٹ گئی۔ اس دوران میں منشی چراغ دین صدمے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اگرچہ ساجد علی نے راحلہ سے منگنی کر لی تھی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کی شادی واجدہ سے ہو جائے، لیکن واجدہ نے سختی سے منع کر دیا اور اسے اپنی بڑی بہن سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔